عنوان: دادا کی حویلی۔ گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہو چکی تھیں۔ شہر کی تپتی ہوئی گرمی اور شور شرابے سے بیزار ہو کر قاسم نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے دادا کی پرانی حویلی کا رخ کرے گا، جو ایک دور دراز گاؤں کے قریب واقع تھی۔ برسوں سے وہ حویلی خالی پڑی تھی، لیکن بچپن کی یادیں آج بھی اس کے دل و دماغ میں تازہ تھیں۔ وہ وسیع صحن، دادا کی کتابوں سے بھری لائبریری اور نیم کے درخت کے نیچے دوپہر کی خاموشی۔ اس بار قاسم اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ اس کے 2 بچے تھے، ایان اور زویہ، جو اس پورے سفر کو ایک سنسنی خیز مہم سمجھ رہے تھے۔ ان کے ساتھ شفیق بھائی بھی تھا، قاسم کا پرانا اور قریبی دوست، جو نہ صرف بچوں کا پسندیدہ ساتھی بھی تھا بلکہ خود بھی مہم جوئی کے شوقین تھے۔ وہ راستے بھر دلچسپ کہانیاں سناتا، بچوں کو ہنساتا اور ہر منظر کو ایک جادوئی رنگ دے دیتا۔ سفر نہایت خوشگوار تھا، ہر موڑ پر ہنسی، گانے اور قصے بکھرے ہوئے تھے۔ لیکن جیسے جیسے وہ شہر سے دور ہوتے گئے، ماحول کچھ اجنبی سا ہو گیا۔ درخت زیادہ گھنے ہوتے گئے، سڑک ویران ہوتی گئی اور موبائل کے سگنل بھی غائب ہو گئے۔ شام کے سائے پھیلنے لگے جب وہ اس پرانے راستے پر پہنچے جو ایک گھنے جنگل سے گزر کر حویلی کی طرف جاتا تھا۔ جیسے ہی گاڑی جنگل میں داخل ہوئی، فضا میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ ایان اور زویہ پہلے ہی سو چکے تھے۔ اچانک بغیر کسی آواز اور جھٹکے کے گاڑی بند ہو گئی۔ کیا ہوا؟ قاسم چونک کر بولا۔ پتہ نہیں، انجن دیکھتا ہوں، شفیق نے کہا اور گاڑی سے باہر نکل گیا۔ قاسم کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا جب اسے درخت کے پیچھے مدھم سی روشنی دکھائی دی، جیسے کہیں دور کوئی گھر ہو۔ میں دیکھ کے آتا ہوں، شاید کوئی جگہ ہو جہاں ہم رات گزار سکیں، قاسم نے کہا۔ شفیق نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں تب تک گاڑی چالو کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ قاسم جنگل میں داخل ہو گیا، ہر قدم پر درخت اور خاموشی جیسے اسے جانچ رہے ہوں۔ کچھ ہی دور چلنے کے بعد وہ ایک پرانی دیوار تک پہنچا، جو ایک پرانے گھر کی تھی، جس کا دروازہ پرانا لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ قاسم نے جیسے ہی دروازہ کھٹکھایا، اسی لمحے پیچھے شفیق نے حیرت سے دیکھا کہ گاڑی خود بخود سٹارٹ ہو گئی ہے۔ قاسم! اس نے آواز دی۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ پریشان ہو کر وہ قاسم کے پیچھے اس سمت بڑھا، لیکن وہاں نہ کوئی روشنی تھی، نہ کوئی گھر، نہ ہی دیوار، بس جنگل، خاموش اور گہرا۔ شفیق آوازیں دیتا رہا، درختوں کے درمیان اسے تلاش کرتا رہا، لیکن قاسم کہیں نظر نہ آیا۔ پھر اچانک گاڑی کا ہارن گونجا، جیسے خاموشی کو چیر کر آیا ہو۔ شاید قاسم واپس آ گیا، شفیق نے سوچا اور دوڑتا ہوا سڑک کی طرف آیا۔ لیکن جو منظر اس نے دیکھا وہ اس کے قدم جمانے کے لیے کافی تھا۔ گاڑی چل رہی تھی، ڈرائیونگ سیٹ پر کوئی بیٹھا تھا، اور وہ بالکل ویسا ہی لگ رہا تھا جیسا شفیق خود، اور اس کے ساتھ والی سیٹ پر قاسم بیٹھا تھا۔ رکو، میں یہاں ہوں، شفیق چیخا، دوڑا، لیکن گاڑی آہستہ آہستہ دور چلی گئی، جیسے کسی آواز پر دھیان ہی نہ دے رہی ہو۔ وہ بھاگتا رہا، پکارتا رہا، ہاتھ ہلاتا رہا، لیکن گاڑی نظروں سے غائب ہو گئی، اور وہ اکیلا، خاموش اور حیران جنگل کی گہری تاریکی میں کھڑا رہ گیا۔ کبھی کبھی جو ہم دیکھتے ہیں وہ سچ نہیں ہوتا، اور جو حقیقت ہوتی ہے وہ تب سامنے آتی ہے جب واپسی کا راستہ نہیں رہتا۔